تو آج کل ناٹک چل رہا ہے بس. معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے، آپ نے 4 آدمی کے سامنے اس کو شرمندہ کیا تو کیا ہے، اس کو کتنی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. آپ اس کے قریب جائیں، اس کے ہاتھ پکڑیں، اس کو چائے پلائیں، مٹھائی کھلائیں، ہدیہ وغیرہ لے جائیں اور پیار سے اس کو بٹھا کر کے سمجھائیں کہ فلاں دن میں نے 4 آدمیوں کے سامنے تم کو شرمندہ کیا تھا، آج میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور ان 4 کو بھی جا کر کے بتاؤں گا کہ تم سے میں نے معافی مانگ لی ہے. تو اس کا دل کتنا خوش ہو جائے گا، بہت خوش ہو جائے گا. الٹا وہ آپ کی دعوت کر دے گا کہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس دن غصے میں آ کر، جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھا تھا، لیکن آج تو باہوش ہو کر کے آیا ہے اور معافی مانگ رہا ہے. تو اسلام کے اندر ناٹک بازی نہیں ہے. اسلام تو ایک کامل، اکمل اور مکمل دین ہے. پوری زندگی کا انسائکلوپیڈیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے. ہمارے دل میں ندامت ہونی چاہیے. زبانی معافی نہیں مانگنا. 4 آدمی نے مل کر کے کہہ دیا چلو معافی مانگ لو، معاف کرو بھائی، ادھر معاف کر لو بھائی، چہرہ ادھر رکھا ہوا ہے، ادھر معافی مانگ رہی ہے. یہ کیسی معافی ہے؟ زبانی معافی نہیں، دل میں بھی ندامت ہو، شرمندگی ہو اور اس سے معافی مانگے. اور کسی کا حق دبایا ہوا ہے، معاف کر لو بھائی، تمہارے 5 لاکھ روپے میں ڈبا ڈالا ہوں. کیسے معاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. 5 لاکھ روپیہ واپس کرو. 5 لاکھ روپیہ جو تم نے ڈبویا ہے وہ واپس کرو، تب جا کر کے اس سے معافی مانگو، تب وہ گناہ معاف ہوگا. ہاں، سامنے والے کا دل بڑا ہے، اس کو 5 لاکھ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے کہہ دیا چلو یار کوئی بات نہیں، 5 لاکھ کیا 10 لاکھ بھی اگر تم نے ڈبایا ہے، آج معافی مانگنے آئے ہو، چلو میں نے 5 لاکھ بھی معاف کر دیا اور تم کو بھی معاف کر دیا، وہ الگ بات ہے. اب 4-5 آدمی کو پکڑ کر لے جا کر اس کے اوپر زور ڈالنا، حضرت اسے ذرا سمجھاؤ، معافی مانگتا ہے تو بھی معاف نہیں کرتا ہے. کیا سمجھائے؟ اس کا جو حق تم نے ڈبویا ہوا ہے وہ ادا کرو. اس کو ادا کیے بغیر کیسے ہوگا؟ اس کے سامنے پوری فضیلتیں سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت تک تم کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ تم دوسرے بندے کو معاف نہ کرو. کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال تو پورے احادیث کا خلاصہ یہی ہے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، یقیناً ہو جاتے ہیں، زبان سے ہو جاتے ہیں، ہاں آنکھ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہاتھ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں بندوں سے اگر کوئی ہمارا تعلق ہے، ان کو ہماری طرف سے کوئی پریشانی ہوئی ہے، ان سے معافی مانگ لینا. ان کا حق اگر ہمارے پاس ہے اس کو واپس کرنا. اگر ابھی واپس نہیں کر سکتے، حیثیت نہیں ہے، بعد میں مہلت لے کر کے اس کو واپس کر دینا، یا پیار و محبت سے، خوش دلی سے اس سے معافی کا اعلان کروا لینا ہے. اور جن گناہوں کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ سے براہ راست معافی مانگ لینا ہے. اب معافی مانگنے سے جس طرح بندہ اگر معاف کر دیتا ہے معاف ہو جاتا ہے، حق اگر ہے جیسے روپیہ پیسہ وغیرہ وہ اگر مطالبہ کرتا ہے تو روپیہ پیسہ وغیرہ دے کر کے معافی مانگنی ہوگی. اسی طرح بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پورے سال نماز نہیں پڑھتے، شب برات میں آتے ہیں، آج رات میں حضرت آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں. حالانکہ دعا بھی زیادہ لمبا کرنا مناسب نہیں ہے. دل جہاں تک ساتھ دے، توجہ جہاں تک رہے، اتنی دعا کرنا کافی ہے. بہت سے لوگ کیا ہے، ہمارے حضرت آدھا گھنٹہ دعا کرے، ہمارے حضرت رو رو کو پورے محلے والے کو رلا ڈالے ہی، ہمارے بڑے حضرت فلاں. ارے بھائی، بعض لوگوں کو رونا آتا ہے، بعض کو نہیں آتا، بعض کو بولنے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا. تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے امپریس ہو جائیں ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے اوپر الزام نہیں لگانا ہے. یہ کمپیریزن، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. علماء کو ہم تولیں، فلاں مسجد کے امام صاحب اتنے اچھے، فلاں مسجد کے امام صاحب ایسے، یہ آپ کا کام نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟
बहरहाल तो बहुत से लोग क्या समझते हैं कि पूरे साल गुनाह कर लो, शबे बारात में बूंदी खा करके तौबा करके चले जाओ, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं होगा। जो जो हुकूक अल्लाह से मुताल्लिक है उनको अदा करो। अगर नमाज नहीं पढ़ा, हिसाब लिखो। 5 साल से नमाज नहीं पढ़ा है, सिर्फ रमज़ान बकरीद की नमाज पढ़ा है, बैठ करके हिसाब लिखो। 5 साल की नमाज। अब रोज़ाना हिम्मत करके एक एक दिन की 6 नमाजें, 5 फ़र्ज़ नमाज और एक वाजिबुल वितर की नमाज, एक एक दिन की कज़ा करते जाओ और दुआ मांगते जाओ, ऐ अल्लाह मैंने इतनी नमाजें छोड़ी हैं, आज एक दिन की मैंने कज़ा की है। इस तरह करते जाएंगे, चाहे उसको 5 साल की नमाजें मुकम्मल करने का वक्त मिले ना मिले और वो मर भी जाए, चूँकि ये बंदा मुसलसल पढ़ते आ रहा है, कज़ा करने का मुकम्मल इरादा है, इसलिए अल्लाह ताला से उम्मीद है जितने साल पढ़ा और जितने बाकी रह गए, जो पढ़ा वो अदा हो गए, जितने बाकी रह गए अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। कि अगर मैं इस बंदे को और 4 साल की ज़िंदगी देता तो ये बंदा बाकी 4 साल की नमाजें भी अदा कर लेता। समझ में आ गई बात? तो सिर्फ इस रात में आकर के तौबा कर लेंगे तो पूरी ज़िंदगी की नमाजें माफ़ नहीं होती। बाज़ लोगों ने शबे बारात में बहुत सारी चीज़ों को बनाया हुआ है कि इस रात में 2 रकात नमाज पढ़ लिए तो 70 साल नमाज पढ़ने के बराबर है। 5 टाइम की नमाज इस रात में कज़ा कर लो एक दिन की तो पूरी ज़िंदगी की नमाजें फिलअप हो जाएंगी। कौन सी कुरान की आयत में लिखा हुआ है, कौन सी हदीस के अंदर लिखा हुआ है? सब गलत है। एक एक नमाज को अलग से कज़ा करनी होगी। जितने सालों की ज़कात नहीं दी है, हिसाब लगा करके उलमा को बयान करके उतने सालों की ज़कात देनी होगी। हज फ़र्ज़ था, हज अदा नहीं किया है, उसको हज करने का इरादा करना होगा। लोगों का हक डुबाया है, उसको अदा करना होगा। समझ में आ गई बात? तो शबे बारात हो या शबे कदर हो, आप खाने काबा के सामने भी खड़े हुए हो और आप अल्लाह से माफ़ी मांगे, जब तक हक अदा नहीं होता है अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। हाँ, उस वक्त आप ये दुआ कर लें कि अल्लाह अब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, अब जा करके मैं हक अदा करूँगा, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। आप आ करके उसका हक अदा कर दे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।